وعلیکم، سلیبریٹی ٹائم کے ایک نئے پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان عیشا زہرا۔ آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ضیاء الحق آف انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ دیٹ از لوکیٹڈ ان اسلام آباد، دا کیپٹل آف پاکستان۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ سنائیے، ٹھیک ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ ایجوکیشن ٹوڈے، کہ بہت ان پریویلیجڈ عورتیں ہیں ولیجز میں جن کی ایجوکیشن کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، جو کہ ایک ناجائز خواہش نہیں ہے۔ ہماری آڈینس یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس زیادتی کی وجہ کیا ہے اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اب یہ پرسیپشن کافی حد تک تبدیل ہو گئی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے واقعی خواتین کو ڈسکریج کیا جاتا تھا، تو اب میرا خیال ہے کہ صورتحال کافی تبدیل ہو گئی ہے، اور اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ آپ کسی بھی تعلیمی ادارے میں، یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں تو وہاں اسٹوڈنٹس کی زیادہ تعداد خواتین پر مشتمل ہے۔ پرسیپشنز تھیں ہمارے معاشرے میں، کچھ لوگ اس کو تعلیم کو برا سمجھتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اور بلکہ اب تو یہ ہے کہ وہ پیرنٹس جو خود بھی پڑھے لکھے نہیں تھے وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ایون جن لوگوں کے پاس فنانشیل پرابلمس ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ خواتین جو ہیں بچیاں پڑھیں، اور بہت ساری جو اپرچونٹیز ہیں، یعنی میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق فنانشیل پرابلمز اس وقت کوئی بڑا رکاوٹ نہیں ہے بچیوں کے لیے پڑھنے میں۔ ٹو سم ایکسٹینٹ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ابھی بھی چیلنجز ہیں بچیوں کو تعلیمی اداروں میں جاتے ہوئے، گھر واپس آتے ہوئے، وہاں پہ رہتے ہوئے معاشرے کے اندر ایک مؤثر کردار ادا کرنے میں جو بچیاں ہیں ان کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ ایسے چیلنجز ہیں جو لڑکوں کو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اوورآل ہمارے معاشرے میں اب زیادہ ایکسیپٹنس آئی ہے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی ملازمت کے حوالے سے، اور ان کے حقوق کے حوالے سے زیادہ اویئرنیس آئی ہے۔ تو اب یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوئی ہے۔ ایک جو بڑا چیلنج وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں، سارے جو بھی تعلیم یافتہ ہیں، جن کو ہم تعلیم یافتہ کہتے ہیں، ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن تو ہیں، لیکن ایک تو ان انفارمیشنز کا لیول جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہے۔ دوسری جو بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس تربیت نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے۔ مثلا جو بچہ انجینئرنگ کرتا ہے اس کے پاس تھیوریٹیکل انجینئرنگ ہے، پریکٹیکل انجینئرنگ نہیں ہے۔ جو سافٹ ویئر یا کمپیوٹر میں کام کر رہا ہے اس کے پاس بھی جتنی انفارمیشن ہے وہ تھیوریٹیکل ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا اپنی ایجوکیشن کو پریکٹیکل اورینٹڈ بنانے کی ضرورت ہے، بچوں کو محنت کا عادی بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں دنیا بھر میں ترقی یافتہ ملکوں میں بچے پڑھتے بھی ہیں اور خود محنت کر کے کماتے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں شاید 95% بچے جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں یا کالجز میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے پیرنٹس ان کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بچوں کے پاس بہت سارا وقت ہوتا ہے، فالتو وقت ہوتا ہے، جس کو وہ ضائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ویسٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس قسم کی جاب اورینٹیشن کی ضرورت ہے کہ بچے کام بھی کریں۔ جب ایک بچہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، تو اس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ معاشرہ کیا ہے، لوگوں کی ضروریات کیا ہیں، اور پھر مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ کس قسم کا انٹریکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ پریزنٹلی ہمارے نوجوان تھیوریٹیکل ہیں، خوابوں کی ایک دنیا ہے، پرسیپشنز ہیں، وہ ان پرسیپشنز کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، اور جب وہ عملی زندگی میں آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی پرسیپشنز غلط تھی اور عملی زندگی کے تقاضے مختلف ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ نوجوان ہمارا سورس ہیں، ہماری ویلتھ ہیں، اور 60% پاکستان کی پاپولیشن نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ تو اگر ہم ان کو اچھی تعلیم و تربیت دیں گے تو دے کین بی یوز فار دی کنسٹرکشن، اور اگر ہم نے ان کو اچھی تعلیم و تربیت نہ دی تو پھر وہ ڈسٹرکشن کے لیے استعمال ہوں گے، اور ان کو کوئی بھی جو ہے نا گمراہ کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ
چونکہ اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, ایون ایجوکیشن میں یعنی تعلیمی اداروں کے اندر بہت سارے پرابلمس ہیں, تو اس سے ایک بے مقصدیت اور مایوسی پھیلی ہوئی ہے. اور جب نوجوان اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں, وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے بھی پریشانی ہوتی ہے, اور پھر وہ اس پوری صورتحال کو دیکھ کے کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان سے ہم باہر چلے جائیں. وہی نوجوان جو پاکستان میں کچھ نہیں کرتے, جب پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہاں بہت کام کرتے ہیں, مارکت الارا ان کی اچیومنٹس ہیں. اور لیکن موجودہ حالات کو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کو ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے. Let's put education aside for a minute and talk about protection. کہ صرف بچیوں کو نہیں, بچوں کو بھی پروٹیکشن نہیں. ہاں, یہ دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں اس وقت آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا. ایک تو یہ مس پرسیپشن ہے کہ ہراسمنٹ صرف لڑکیوں کو ہوتی ہے. ہراسمنٹ میں لڑکے بھی شامل ہیں, اس کی کئی قسم کی صورتیں ہیں. ہراسمنٹ میں بچوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, بچوں کے خلاف کرائمز کیے جاتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ بہت سارے مریض جو نفسیاتی مریض ہیں, ہم اس کو مریض نہیں سمجھتے, نہ ہی اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, نہ ہی اس کو کسی کے پاس لے کر جاتے ہیں, اور سزا بھی نہیں ملتی. تو اپنی گلی میں, اپنے محلے میں, اپنے رشتہ داروں کے ہاں جو اس قسم کے سائیکی لوگ ہیں, لوگوں کو ان سے اویئر ہونا چاہیے, ان کو جاننا چاہیے, ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جانا چاہیے. جس کو جو چھوٹی غلطی کرتا ہے اس کو اس کی تربیت کی جائے, اس کو جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے, اور جو کرائم کا مرتکب ہو اس کو سزا دی جائے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو تیار کریں. اور دوسرا یہ کہ ہماری تعلیمی اداروں میں اگین میں یہ کہوں گا کہ کریکٹر بلڈنگ کا وہ اسپیکٹ جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے, کیسے سوشلائز کرنا ہے, اور ہماری روایات کیا ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے. کئی اسباب ہیں جو اسٹیریوٹائپ ہماری اپروچز ہیں, وہ اپروچز یہاں کام نہیں کریں گی. ہمیں ریئلسٹک بیسس پر ڈائیگنوز کرنے کی ضرورت ہے پرابلم کو, اور جب یہ ہم ڈائیگنوز کر لیں تو پھر ہمیں اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گاؤں کی سطح پہ, تعلیمی اداروں کی سطح پر, محلے کی سطح پر ویجیلنٹ پروگرامز ہونے چاہیے. ماں باپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان اٹینڈڈ مت چھوڑیں, کسی پر اس حوالے سے ٹرسٹ نہ کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جتنی ہماری زیادہ پاپولیشن ہے اس کو اگر ہم پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو کرائمز بہت زیادہ خطرناک نہیں ہیں, لیکن یہ ٹرینڈ انکریز ہو رہے ہیں, یہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک چیز ہے. تو مثلاً اسٹوڈنٹس, ینگ لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹنگ بھی کرتے ہیں. اب یہاں تک تو ان کے اندر لبرلزم آ گیا, لیکن جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بیسٹ وے تو یہی ہے کہ جو اسلام نے حدود دی ہیں ان کا خیال رکھا جائے, اور ان لافل ریلیشن شپ اور اس طرح کی چیزوں کی بجائے شادیاں جلدی کرنے کو کیا جائے. لیکن نوجوانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ مل کے سوشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, جابس کر رہے ہیں, بزنس چلا رہے ہیں, اب خواتین بزنس بھی چلاتی ہیں, تو اس سب میں ہمیں وہ ایتھکس اور ویلیوز کا خیال رکھنا ہے جس میں کہ خواتین کی, بچوں کی, اور جو کمزور طبقے ہیں ان کے حقوق کا خیال بھی رکھنا ہے, ان کی عزت اور آبرو کا خیال بھی رکھنا ہے, اور ان کو رسپیکٹ بھی دینی ہے. مثال کے طور پہ بس میں کوئی خاتون سوار ہوئی, تو اگر ایک شخص بس کے اندر اس کو ہراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ پوری بس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ہراس کرنے والے شخص کو منع کرے, کسی صورت میں اس کو اجازت نہ دے. اسی طرح گلی میں, محلے میں, سڑک میں, کسی جگہ بھی ایسی صورتحال ہو تو لوگوں کو پرو ایکٹیو ہو کے
بچیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو اس میں بہت ایکٹیو ہونا چاہیے, پولیس کو ایکٹیو ہونا چاہیے. ابھی دیکھیں آپ نے اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک کپل کے ساتھ زیادتی کی گئی, تو اس میں جو ریاست کا رسپانس تھا وہ بڑا سٹرکٹ تھا. ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا, ان کے خلاف کیسز بنے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو سزا ملے. نوجوانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ بنتا ہے, کسی کے ساتھ کانفیڈنس کا کوئی ریلیشن ہوتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کی تصویریں بنا لیں, فلمیں بنا لیں, اور پھر بعد میں جب تعلقات خراب ہوں تو ان کے بیس پر جو ہے وہ اس کو بلیک میل کرے. یہ رویے نہ انسانی ہیں, نہ اسلامی ہیں, اور نہ ہی پاکستانی ہیں. تو نوجوانوں کو ان رویوں کے حوالے سے بھی اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. اسی طرح بعض نوجوان جو ہے وہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں. یہ بھی بہت خطرناک ٹینڈنسی ہے, اس سے بچنا چاہیے. اگر کسی کو یہ عادت پڑ گئی ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنا علاج کروائیں اور یہ ریئلائز کریں کہ یہ کتنا نقصان دہ ان کے فیوچر کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, اور ایز اے ہول اس سوسائٹی کے لیے وہ کتنا نقصان دہ ہے. اسی طرح ہمارے ہاں تصنع, بناوٹ کے اور بہت سارے مظاہر ہیں. اس قسم کے مظاہر سے نوجوانوں کو بچنا چاہیے. یہ موٹر سائیکلنگ کرتے ہیں, بڑی ڈینجرس قسم کی چیزیں کرتے ہیں, سوئمنگ آتی نہیں اور پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. پھر نوجوانوں کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ ان کے دوستوں میں کون اچھا ہے, کون برا ہے, اور صرف دوسرے کے کہنے پر یا اس کے پیچھے لگ کے غلط کام کرنا. مطلب ہمارے نوجوانوں کے اندر پازیٹیو چیزیں بھی بہت ہیں, ان کی اسٹرینتھس بھی بہت ہیں, وہ ہیلدی ہیں, اسمارٹ ہیں, ان کے پاس کیپیسٹی ہے. ان میں سے بہت سارے آپ جیسے محنتی ہیں جو ہارڈ ورک بھی کر رہے ہیں, لیکن چیلنجز بھی ہیں. تو اسٹرینتھس کو مزید امپروو کرنا چاہیے, اور جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کی سمری صرف ایک ورڈ میں ہے, وچ از کریکٹر ڈیولپمنٹ. ہاں, کریکٹر ڈیولپمنٹ. اور لیکن اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کریکٹر ڈیولپمنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک مخصوص شکل و صورت بنا لیں گے تو اس سے کریکٹر ڈیولپ ہو جائے گا, بلکہ کریکٹر ڈیولپمنٹ کا یہ مطلب یہ ہے کہ تربیت کا وہ پہلو آپ کی شخصیت کے اندر ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں, مطلب بجلی کے بل پہ تنازع پیدا ہوا, ایک دوسرے کو مار دیا. بچے لڑ پڑے کھیلتے ہوئے گلی محلے میں, لوگوں نے ایک دوسرے کو مار دیا. تو یہ اس قسم کی جو فرسٹریشن, سوشل فرسٹریشن ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی, یہ بہت خطرناک چیز ہے. ہمارے نوجوانوں میں ٹالرنس نہیں ہے, جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ تربیت بہت امپورٹنٹ ہے اور جو کرمنل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو پیمپر کر دیتے ہیں ان کی کسی غلط حرکت کے اوپر. دیکھیں, پیمپر بھی کرتے ہیں اور اصل میں ان کو اگنور کرتے ہیں, ان اٹینڈڈ چھوڑ دیتے ہیں. مین رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے. پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے یہ اسکول والے اس کو لک آفٹر کرے, ان کی ذمہ داری ہے. اسکول والے کہتے ہیں پیرنٹس نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں. تو اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں اسٹرینتھ بھی ہے اور ویکنیسز بھی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ویکنیسز ہیں اس پہ قابو پا کے جو اسٹرینتھس ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہیے. نوجوانوں سے ہی امید ہے, کوئی ہوپ ہے. آپ نوجوانوں کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امید ابھی کچھ باقی ہے. ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو. وہاں پھول خوشی کے کھلتے ہوں اور موسم سارے ملتے ہوں. بس رنگ و نور برستے ہوں اور سارے ہنستے بستے ہوں. جہاں منصف سے انصاف ملے, دل سب کے سب سے صاف ملے. ایک آس ہے ایسی بستی کی یہاں بھوک سے روٹی سستی ہو. یہ میرا ان کے لیے میسج ہے. بہت خوبصورت بات ہے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پیرنٹنگ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے اور بچوں کو ٹالرنٹ ہونا چاہیے اور خود یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کے لیے کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے, اور اپنے کیریکٹر کو بہت اسٹرانگ رکھنا چاہیے. اگلے پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. خدا حافظ. آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ
ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नींव तरक्की की। और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, Sahiwal Estates, and new project in Arifwala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041103000.